روس اور یوکرین میں جاری جنگ میں ایک نیا خطرناک موڑ۔ یوکرین کے مطابق روس ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ روسی فوج یوکرین کے لیے اسٹریٹجک طور پر انتہائی اہم سمجھے جانے والے شہر کے قریب پہنچ چکی ہے۔ دوسری جانب یوکرین بھی روس کے اندر دور دور تک حملے کر رہا ہے اور ماسکو تک پہنچ چکا ہے۔ روس کے مطابق یوکرین کے ایک بڑے ڈرون حملے میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور نشانہ ماسکو کی مرکزی آئل ریفائنری سمیت کئی حساس تنصیبات تھیں۔ کیا یہ جنگ اب یوکرین کی سرحدوں سے نکل کر روس کے اندر تک پھیل رہی ہے؟ میں ہوں خالد کرامت اور یہ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا مشرق وسطی میں جاری جنگ میں ایران کی جوابی کارروائیوں کا سب سے زیادہ نشانہ متحدہ عرب امارات کیوں بن رہا ہے؟ اور BBC کی ایک خصوصی انویسٹیگیشن سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسمگلرز لوگوں کو برطانیہ پہنچانے کے لیے UK میں باقاعدہ رجسٹر شدہ کمپنیوں کے ذریعے کھلے عام پیسے وصول کر رہے ہیں۔ یوکرین کی جنگ میں ایک بار پھر تیزی آ رہی ہے۔ یوکرین اور روس دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف ڈرون اور میزائل حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ روس نے راتوں رات کئی علاقوں پر ڈرون اور میزائلوں کے ساتھ آرٹلری فائر سے بھی حملہ کیا ہے۔ مشرق میں ڈنیپرو پیٹرووسک کے علاقے میں 26 افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ جنوبی شہر اوڈیسا بھی حملوں کی زد میں آیا ہے۔ دوسری جانب یوکرین نے بھی روس پر ایک بڑا ڈرون حملہ کیا ہے، جس میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس حملے میں یوکرین کے ڈرونز ماسکو تک پہنچ گئے اور رہائشی بلاکس کے علاوہ تیل کی تنصیبات نشانہ بنی۔ اسی دوران ماسکو کے دستے پہلے ہی مشرق میں ایک اہم یوکرینی شہر کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اس علاقے کا دفاع کرنا اب اور بھی زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ڈرونز نے جنگ لڑنے کا طریقہ کار بالکل بدل دیا ہے۔ BBC کے عبدالجلیل عبدالرسولوف کی رپورٹ آپ سمیت ککرو کی آواز میں سنیں گے۔ یہ مشرقی یوکرین کے سب سے خطرناک علاقوں میں سے ایک ہے، کوسٹنٹینیف کا شہر۔ کامکازی ڈرونز یہاں ہر حرکت کرنے والی چیز کا شکار کرتے ہیں۔ ان اڑنے والی مشینوں کی زد میں آنے والے علاقے کو کل زون کہا جاتا ہے۔ کینیا، جو کہ 93rd بریگیڈ کے ایک انفینٹری مین ہیں، ابھی فرنٹ لائن سے آئے ہیں۔ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے کل زون میں 225 دن گزارے۔ کمانڈرز نے کئی بار ہمیں تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ڈرونز کی وجہ سے متبادل ٹیم ہم تک پہنچنے میں ناکام رہی۔ آخرکار دھند نے آنے والی ٹیم کی مدد کی اور ہمارا تبادلہ ہو سکا۔ وہ جنگیں اب ختم ہو گئیں جہاں ٹینکوں کے دستے دشمن کی پوزیشنوں پر حملہ کرتی تھی۔ ڈرونز کے اس دور میں زیر بختر سے زیادہ اہم رفتار ہے۔ فوجی ایسی چھوٹی خندقوں میں کھاتے، سوتے اور لڑتے ہیں۔ وہ انہیں فوکسول کہتے ہیں اور شاید ہی کبھی ان سے باہر نکلتے ہیں۔ وہ پیشاب کرنے کے لیے بھی پلاسٹک کی بوتل کا استعمال کرتے ہیں۔ کھانی نے فرنٹ لائن پر 122 دن گزارے۔ روسی افواج کو ان کی پوزیشن پتہ لگنے کے بعد وہ بامشکل زندہ بچے۔ پہلے انہوں نے دھماکہ خیز مواد گرایا اور کامکازی ڈرونز بھیجے۔ پھر 2 فوجیوں نے اس بیسمنٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے گرینیڈ پھینکے اور ایک اینٹی ٹینک مائن کو دھماکے سے اڑا دیا۔ کھانے کی ٹیم کو اس طرح سپلائی ملتی تھی۔ وہاں مستقل پانی اور کھانے کی کمی رہتی ہے۔ سپلائی پہنچانے والے ڈرونز اکثر ہم تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ ہو جاتے ہیں۔ سردیوں میں وہاں شدید ٹھنڈ تھی۔ یہ کئی سالوں میں یوکرین کی شدید سردیوں میں سے ایک تھی۔ آپ لوگ اس میں کیسے زندہ رہے؟ ہم میں سے کچھ زندہ بچ گئے اور کچھ نہیں بچے۔ میرا ایک ساتھی بہت بیمار ہو گیا اور صبح اٹھا ہی نہیں۔ وہ ہائپوتھرمیا سے مارا گیا۔ یہ یوکرینی انفینٹری مین تمام مشکلات کے باوجود اپنی پوزیشنوں پر ڈٹے رہے۔ اور اگرچہ آج زیادہ تر لڑائی ڈرونز کے ذریعے کی جاتی ہے، لیکن ایسے فوجی ہی ہیں جو علاقے پر قبضہ برقرار رکھتے ہیں۔
اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ سے منسلک تجزیہ کار ڈاکٹر نجم عباس۔ ڈاکٹر نجم عباس، یوکرین کہہ رہا ہے کہ روس عنقریب حملہ کرنے والا ہے، ایک بڑا حملہ کرنے والا ہے۔ روس پہلے ہی کافی علاقوں پر قبضہ کر چکا ہے، دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ اپنی ایک جنگ میں بزی ہے، تو اس صورتحال میں یوکرین روس کا جو حملہ ہوگا اس سے کیسے دفاع کر سکے گا اپنا؟ اس وقت جو ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ روایتی طور پہ جب موسم گرما آتا ہے تو اس وقت فوجی کشمکش میں اور فوج کی کارروائیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، موسم ذرا صاف ہو جاتا ہے اور فوج کی موومنٹ میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی لیے یوکرین کو شدید خدشہ ہے کہ وہ علاقے جہاں پر روس نے ابتدائی طور پہ قبضہ کیا تھا وہ اس قبضے کو مستحکم کرنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے جو ہے وہ پیش قدمی کرے گا۔ لیکن ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ پچھلے 4 سال میں مسلسل جنگ کے بعد اس وقت روس اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ زیادہ افرادی قوت اور زیادہ ٹینک اور بھاری اسلحہ جو ہے وہ وہاں پر موبیلائز کر سکے۔ تو ان کا جو ہدف ہوگا اور ترجیح ہوگی وہ یہ ہوگی کہ موسم کے بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے لیے مواقع کو بہتر کر سکیں، دباؤ کو بڑھا سکیں اور یوکرین کو اپنی شرطوں پہ مصالحت کی میز پہ لا سکیں۔ یہ ان کی ترجیحات ہیں اور جس کے لیے وہ چاہیں گے کہ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے موسم بہتر ہو ویسے ویسے وہ پیش قدمی کریں۔ اچھا، دوسری جانب یوکرین بھی اب روس کے اندر دور دور تک ڈرون حملے کر رہا ہے، کل ماسکو میں بھی ڈرون سے حملہ کیا، تو کیا اب یوکرینی جو ڈرونز ہیں وہ پانسا پلٹ سکتے ہیں اس جنگ کا؟ دیکھیے، ڈرون جو ہے وہ اس وقت صرف ضرر رسانی کے مقابلے میں ایک ضرر رسانی کا مقابلہ ہے، وار آف ایٹریشن، کہ جس میں دونوں ملک اس وقت بھاری بھرکم اسلحہ کا یا شہروں پہ بمباری کا یا دور دراز میزائل، دور مار میزائلوں کا استعمال نہیں کر رہے، بلکہ ایسا کر رہے ہیں کہ کیا لو کاسٹ ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچا سکیں، تکلیف دے سکیں اور مذاکرات پہ اپنی شرطیں منوا سکیں۔ ڈرون اس میں طاقت کے توازن کو یوکرین کے ہاتھوں سے نکلنے سے بچا تو سکتا ہے لیکن پانسا نہیں پلٹ سکتا، یعنی توازن کو بہتر بنا سکتا ہے لیکن پانسا نہیں پلٹ سکتا۔ ڈاکٹر نجم عباس، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ بی بی سی کی ایک تحقیق کے مطابق یو کے میں باقاعدہ رجسٹر شدہ کمپنیاں غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے کے لیے یہاں لوگوں سے پیسے وصول کر رہی ہیں۔ یہ کھلے عام کیسے ہو رہا ہے، اس پر بات کرتے ہیں ٹرینڈنگ میں۔ انسانی اسمگلنگ کے گروہ برطانیہ میں مختلف قسم کے کاروبار چلانے والے افراد اور دکانوں کا استعمال کر رہے ہیں اور یہ سب دن دہاڑے ہو رہا ہے۔ بی بی سی کی ٹیم نے لندن کی ایک دکان میں خفیہ طور پر فلمنگ کی، جس میں وہاں کام کرنے والے ایک شخص نے بی بی سی کے انڈر کور ریسرچر کو بتایا کہ وہ دکان پر تقریباً 3000 پاؤنڈ جمع کروا سکتا ہے جو فرانس میں اسمگلر تک پہنچائے جا سکتے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار نہیں۔ برطانیہ میں سن 2020 سے اب تک سزا پانے والے 45 اسمگلرز نے 1.60 کروڑ سے زیادہ اس دھندے سے کمائے ہیں۔ اس دوران عدالتوں نے صرف 29 لاکھ پاؤنڈ ضبط کرنے کے آرڈر جاری کیے۔ حکام کے مطابق یہ رقم مجرمانہ کارروائی سے جڑی تھی، لیکن اس سال فروری تک صرف 16 لاکھ ریکور کیے گئے۔ برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی کی 100 کے قریب انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں جو اسمگلنگ کے بڑے گینگز اور اس کاروبار میں شامل افراد کے پیچھے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم نے انسانی اسمگلنگ کے ملزمان پر پابندیاں لگانے کا اعلان بھی کیا تھا، لیکن حکام اس کاروبار سے کمائے گئے کروڑوں پاؤنڈز کو ملک سے باہر نکلنے سے روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو ایران نے بھی اسرائیل اور خطے میں امریکی اڈوں اور تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ان جوابی حملوں میں متعدد خلیجی ممالک نشانہ بنے، جن میں متحدہ عرب امارات پر باقی کی نسبت زیادہ حملے ہوئے ہیں، لیکن باقی خلیجی ممالک کے مقابلے میں متحدہ عرب امارات زیادہ نشانے پر کیوں ہیں؟ اس کی تفصیلات غضنفر حیدر سے۔ ایران اور امریکہ کی جانب سے ممکنہ امن معاہدے کے اشاروں کے باوجود اس جنگ کے اثرات سے متعلق کئی سوالات اب بھی موجود ہیں۔ خاص طور پر یہ سوال کہ متحدہ عرب امارات کو خطے کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ نشانہ کیوں بنایا گیا ہے۔
اور بعض ہمسایہ ممالک کے مقابلے میں اسے کہیں زیادہ نقصان پہنچا۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ متحدہ عرب امارات کو دوسرے خلیجی ممالک کے مقابلے میں زیادہ کیوں نشانہ بنایا گیا، اس کے پس منظر کو دیکھنا ضروری ہے۔ متحدہ عرب امارات کے امریکہ کے ساتھ طویل عرصے سے قریبی تعلقات رہے ہیں، جس کے نتیجے میں وہاں امریکی اثر و رسوخ فوجی اور معاشی شکل میں نمایاں ہے۔ UAE میں امریکہ کی اہم تنصیبات موجود ہیں، جن میں الزفرہ فضائی بیس اور جبل علی بندرگاہ شامل ہیں، جہاں ہزاروں اہلکار خطے میں امریکی کارروائیوں کی معاونت کر رہے ہیں۔ معاشی تعلقات بھی اتنے ہی مضبوط ہیں۔ 2025 میں امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تجارت تقریباً 39 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ جبل علی بندرگاہ، دبئی بین الاقوامی ہوائی اڈے اور پام جمیرہ جیسے نمایاں مقامات پر حملوں سے ایسا محسوس ہوا کہ ایران خلیج میں امریکہ کے ایک اہم ترین تجارتی شراکت دار کو نشانہ بنا رہا ہے۔ Game changer is the relationship between Israel and the UAE. اور اس موجودہ کشیدگی کے بیچ میں متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت ہے۔ 2020 میں ابراہم اکارڈز کہلانے والے معاہدے کے تحت دونوں ملک تعلقات معمول پر لائے، جسے ایران نے خطے میں ایک اہم تصویراتی اور سیکیورٹی تبدیلی کے طور پر دیکھا۔ ایران نے متحدہ عرب امارات کو نہ صرف کسی بھی دوسرے خلیجی ممالک سے زیادہ بلکہ اسرائیل سے بھی زیادہ نشانہ بنایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران متحدہ عرب امارات کو صرف اس جنگ میں مجبور ساتھی نہیں بلکہ ایک فعال مددگار سمجھتا ہے۔ ایران کے مطابق متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ معلومات اور انٹیلیجنس کا تبادلہ کیا ہے، اور اب وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھل کر ایک ایسے اتحاد میں شامل ہے جسے ایران اپنے خلاف سمجھتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس جنگ کے دوران یہ تاثر مزید مضبوط ہوا، خاص طور پر جب ایران نے متحدہ عرب امارات پر امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ صف بندی کا الزام لگایا۔ متحدہ عرب امارات یہ چاہتا تھا کہ ایران کمزور ہو جائے، اور اس نے یہ بات عوامی سطح پر بھی کہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اماراتی بیانات نے ایرانی قیادت کو زیادہ جارحانہ رویہ اختیار کرنے پر آمادہ کیا، کیونکہ ایران کے نقطہ نظر سے اس سے ان کے خدشات کو تقویت ملی۔ لیکن یہ صرف خطے تک محدود پیغام نہیں تھا، بلکہ اس کے عالمی اثرات بھی نمایاں تھے۔ متحدہ عرب امارات جہاز رانی، فضائی سفر، مالیات اور رسد کا ایک اہم عالمی مرکز ہے۔ یہاں معمولی سا خلل بھی عالمی سپلائی چین، انشورنس اخراجات اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ متحدہ عرب امارات میں بڑی تعداد میں غیر ملکی آباد ہیں، جن میں جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والی بڑی برادری بھی شامل ہے۔ اس لیے وہاں عدم استحکام کے اثرات بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے خاندانوں اور روزگار تک پہنچتے ہیں۔ جغرافیہ بھی اس صورتحال میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ متحدہ عرب امارات اپنے قریب ترین مقام پر ایران سے صرف 55 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جس کی وجہ سے تیز اور مسلسل حملے نسبتاً آسان ہو جاتے ہیں۔ ان تمام عوامل کو یکجا کر کے دیکھا جائے تو سمجھ آتا ہے کہ متحدہ عرب امارات اس تنازع میں ایک اہم مرکز کے طور پر سامنے کیوں آیا، جہاں محدود حملے بھی خطے سے بہت دور تک اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ میں ہوں خالد کرامت اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو دھمکی دی ہے اور تہران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امن معاہدے پر راضی ہو اور تیزی سے کام کرے۔ ٹروتھ سوشل پر لکھتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ وقت تیزی سے نکل رہا ہے اور ایرانیوں کو تیزی سے قدم اٹھانا چاہیے، ورنہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ روسی صدر پوتن منگل کو 2 روزہ دورے پر چین جا رہے ہیں، جہاں وہ چینی صدر سے ملاقات کریں گے۔ ابھی چند دن پہلے ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے دورے پر تھے۔ دونوں رہنما باہمی تعلقات کے علاوہ اہم عالمی امور پر بھی بات کریں گے۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق AI چیٹ باٹس بعض اوقات ایسے لوگوں کو بھی وہم اور مغالطے میں مبتلا کر دیتے ہیں جنہیں پہلے کوئی ذہنی بیماری نہیں تھی۔ BBC نے ایسے 14 افراد سے بات کی جو AI استعمال کرتے ہوئے آہستہ آہستہ وہم میں مبتلا ہو گئے۔ ایک جاپانی خاتون کے مطابق AI استعمال کی وجہ سے ان کے شوہر کو دورہ پڑا اور پھر گھر میں تشدد کا ایک واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے ساتھ عالیہ ناز کی۔ اس نے دھکا دے کر مجھے صوفہ بیڈ پر گرا دیا اور میرے ہاتھ پکڑ کر دبا لیے۔ میں نے مزاحمت کی کوشش کی لیکن میں اپنے ہاتھ استعمال نہیں کر پا رہی تھی۔ گزشتہ برس جون میں میگومی کے شوہر نے ان پر حملہ کیا۔ وہ سمجھتی ہیں کہ چیٹ GPT اس کا ذمہ دار ہے۔ میگومی کے شوہر سائیکوٹک بریک کا شکار ہو گئے۔
उसके सारे फैसले चैट जीपीटी के जेर असर होते थे, जैसे उसने उसकी पर्सनालिटी को काबू कर लिया हो। वो पहले जैसा नहीं रहा था। मेगोमी के शौहर ने न्यूरोलॉजिस्ट के तौर पर चैट जीपीटी का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। उनका कहना है कि उसने उन्हें यकीन दिला दिया कि उन्होंने कोई एक बहुत आला मेडिकल ऐप तैयार कर ली है। उन्हें लगा कि उनके पास कोई खास ताकत आ गई है। मैं सोचने लगा कि शायद मैं समझ सकता हूँ कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। मैंने चैट जीपीटी से इस पर बात की और उसने कहा, हाँ, तुम लोगों के ज़हन पढ़ सकते हो। एक दिन वो जब काम पर बहुत अजीब व गरीब बिहेव कर रहे थे तो उन्हें घर भेज दिया गया। रास्ते में ताको को ख्याल आया कि वो और उनका खानदान खतरे में है। मुझे वहम हो गया कि मेरे रिश्तेदार मार दिए जाएंगे और मेरी बीवी ये सब देखकर शायद खुदकुशी कर लेगी। मैं कैसे कहूँ, उसने मुझ पर हमला किया। मुझे लगता है वो कह रहा था कि हमें एक और बच्चा चाहिए। वो बार बार यही कह रहा था कि हमें एक और बच्चा करना है। मैं वाकई समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, वो क्या कह रहा है। मैंने 10 से ज़्यादा ऐसे लोगों से बात की है जो एआई इस्तेमाल करते हुए किसी न किसी किस्म के वहम में मुब्तला हो गए। हर एक की कहानी मुख्तलिफ है, लेकिन उनमें बहुत सी बात एक जैसी हैं। बहुत से लोगों को यकीन था कि उन्होंने कोई बड़ी साइंसी दरियाफ्त कर ली है। तकरीबन सबको ये लगता था कि वो किसी खुफिया मिशन का हिस्सा हैं और उन्हें खतरा है। अब साइंसदान इस मसले पर तहकीक कर रहे हैं कि एआई के इस्तेमाल से पैदा होने वाले वहम कैसे बनते हैं। हमारे पास पहले ही ऐसे सिस्टम मौजूद हैं जिनमें डॉक्टर दवाओं के मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। हम समझते हैं कि इसी तरह का सिस्टम बनाना बहुत समझदारी की बात है और हकीकत में काफ़ी ज़रूरी और फौरी भी है, ताकि डॉक्टर एआई के इस्तेमाल से होने वाले ज़हनी और नफ्सियाती नुकसानात की भी रिपोर्ट कर सकें। ओपन एआई का कहना है कि हम अपने मॉडल्स को इस तरह तैयार करते हैं कि वो परेशानी को पहचान सकें और यूज़र की दुरुस्त रहनुमाई करें। उन्होंने कहा कि नए मॉडल्स हसास मामलात में बेहतर काम करते हैं और इस काम में माहिरीन नफ्सियात की मदद ली गई है। अब मेरा दिल नहीं चाहता था कि वो मेरे करीब आए, यहाँ तक कि हाथ पकड़ना या गले मिलना भी, जो हम पहले आमतौर पर किया करते थे, अब मुझे मुश्किल लगता है। उम्मीद है आपको हमारी ये अहम स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप इसे अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर आएँ, वहाँ पर ये प्रोग्राम मौजूद है, वहाँ से आप इसे शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही जहानुमा अपने अख्ताम को पहुँचा। खालिद करामत को अब इजाज़त दीजिए।